بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ میں ڈاکٹر محمد جاوید ایک کنسلٹنٹ فزیشین ہوں۔ انٹینسو کیئر میرا پیشن رہا ہے، اور اسی انٹینسو کیئر میں یا شعبہ انتہائی نگہداشت میں خدمات انجام دیتے خدمات بھی نہیں بلکہ خدمات کا لفظ بھی میرا نہیں خیال ٹھیک ہے۔ ہم تنخواہ لیتے ہیں تو کسی کے سر پہ احسان تو نہیں کرتے، خدمت یا خدمات سے بھی لگتا ہے جیسے ہم نے اگلوں کے سر پہ کوئی احسان کیا۔ بہرحال ڈیوٹی کرتے کرتے نوکری کرتے کرتے اس طریقہ علاج سے اللہ نے ملاقات کرائی، جو میں نے کئی بار کہانی سنائی ہے کہ خود سے دعا کرتا تھا جب سے ڈاکٹر بنا تھا کہ یا اللہ تمہیں ہر مرض کی شفا نازل کی ہے، مجھے بتا دے میں مفت بانٹوں گا۔ مریضوں کا بہت ہمدرد نہیں تھا، نہ میرے پیٹ میں کوئی درد ہوتا تھا نہ آج ہے مریضوں کے لیے۔ مجھے اپنا مسئلہ ہوتا تھا کہ میرے علم کی کمی کی وجہ سے کوئی مریض جو ہے اس کا نقصان نہ ہو جائے، اور یہاں پر تو میں کور کر لوں گا، کسی کو پتہ نہیں چلے گا، نہ مریض کو نہ اس کے گھر والوں کو، جس طرح کبھی میرے والد کے کیس میں ڈاکٹر سے غلطی ہوئی تھی جب میں 10ویں میں تھا۔ 2 مہینے ان کے بیڈ پہ ان کے پاس بیٹھتا تھا، روزانہ ان کی خدمت کرتا تھا اسپتال میں، یا جو خدمت یا وہی ڈیوٹی اپنی بڑے بیٹے کو کرنی تھی۔ ایک شفٹ میں امی آتی تھی، ایک میں ہوتا تھا۔ پھر اللہ جنت نصیب کرے میرے ایک کزن کو، نعیم تایا کے بیٹے، آج اس کی برسی بھی تھی، میں وہاں پہنچنا نہیں۔ نعیم اور فیاض میرے خالہ کے بیٹے، یہ تایا کے بیٹے تھے۔ ان دونوں نے ہاسپٹل میں کافی ڈیوٹی کی، راتوں کو یہ ہوتے تھے۔ تو اس ساری خدمت کے باوجود ہم علم میڈیسن یا ایلوپیتھی سے تو نابلد تھے، ڈاکٹرز پہ ہی پیٹ تھا اور ٹرسٹ تھا۔ اس میں غلطی ہو گئی، جو لوگ کام کرتے ہیں ان سے غلطیاں ہو جاتی ہیں، اور والد صاحب کے گردے فیل ہو گئے، اور اس زمانے میں ہیمو ڈائلسس نہیں ہوتا تھا لاہور میں 81۔ 3 دن وہ پیٹ کے راستے ڈائلسس ہوتا رہا پانی کی تھیلیوں سے، اور وہ واقعی میں اللہ کو پیارے ہو گئے۔ ڈاکٹر صاحب جو میو ہاسپٹل میں گردوں کے اسپیشلسٹ تھے، نیفرولوجسٹ تو نہیں تھے، وہ یورولوجسٹ تھے، بہت بڑا نام ہے، ہم میں سے کئیوں کے استاد ہیں، بلکہ ہمارے استادوں کے استاد ہیں، ویسے فتح خان صاحب آئی تھے۔ تو انہوں نے میرے کزن تھے بھائی جان، دوسرے تایا کے بیٹے ڈاکٹر، ان کو کافی ڈانٹا ڈپٹا کہ تم نے کیوں نہیں دیکھا، کیونکہ وہ تو بےچارے بیچ میں ایز اے وزٹر آتے تھے اور انٹرفیئر نہیں کرتے تھے باقی ڈاکٹرز کی ٹریٹمنٹ میں۔ تو وہ غلطی تھی، ہو گئی غلطی سے، ایکس رے چینج ہوا، دوسرے پیشنٹ کا سیم نیم تھا، اور تشخیص کچھ ہوئی، اور وہ ٹیکے جو گردوں کے لیے خطرناک تھے، وہ شوگر کے مریض کے گردے پہلے ہی بارڈر لائن۔ تو مجھے بس اتنا پتا چلا تھا کہ ہاں کوئی غلطی ہوئی ہے، ایسی ہوئی ہے کہ بڑے ڈاکٹر صاحب بھی ناراض ہیں، دوسرے اسپتال والے۔ تو شاید یہ وہ چیز تھی جس کی وجہ سے اللہ نے ایک انتہائی سینکی سا ڈاکٹر بھی مجھے بنایا۔ میرے ساتھ کے کولیگز، میرے جونیئر سینئرز میرے سے تنگ رہتے تھے، میں فائلیں ری چیک کرتا رہتا تھا، اور ریڈ پین سے ایون سینئرز کے بھی نوٹس میں غلطیاں یا میڈیسن میں یا ٹیسٹوں میں یا کسی چیز پہ تو ریڈ پین سے مارک کرتا تھا۔ اندازہ نہیں تھا کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے، لیکن نیت میری ہمیشہ کسی کو ذلیل کرنا نہیں ہوتا تھا، اس کی کریکشن اور مریض کی بہتری ہوتی تھی، کیونکہ مجھے لگتا تھا کہ یہ بہت ہی خطرناک کام ہے، مریض کی جان کا مسئلہ ہے، اس کی تکلیف کا مسئلہ ہے، اس پیسوں کا بھی مسئلہ ہے، کاسٹ کا مسئلہ ہے، ہاسپٹل سٹے کا مسئلہ ہے۔ وہ اس دوران یہ دعائیں مانگتے مانگتے میں جو ڈاکٹری 5 سال کی تھی، اللہ سے وعدے کیے تھے کہ میں ڈاکٹری کروں گا ہی نہیں، یہ میری امی زبردستی بنا رہی ہیں، میں ڈاکٹر بن جاؤں گا،
لیکن آپ کو پتا ہے کہ مجھے تو آتا کچھ نہیں، میں ڈاکٹری نہیں کروں گا، اور مجھے آپ اب آرمی میں تو میں جا نہیں سکتا تھا اس وقت، اللہ نے بہتر کیا، نہیں تو اب تک ریٹائر ہو گیا ہوتا آرمی میں، تو ویسے ہی میرا کوئی چاچا ماما پھوپھا تو تھا نہیں، نہ میں نے امریکہ کی ماننی تھی، وہ اب تک فارغ ہوئے ہونا، پراپرٹی ڈیل مجھے آنی نہیں تھی، آج تک زندگی میں کوئی گھر بنایا نہیں، تو ذلیل ہو رہا تھا، اللہ نے جو کیا بہتر۔ ڈاکٹری سے پاس ہونے کے بعد ہاؤس جاب شروع کی، تو اللہ نے استاد ایسے دے دیے جو پیار کرتے رہے، اور میرے ساتھ کے دوست بھی اس وقت مجھے پتہ نہیں کیوں زیادہ اچھا ڈاکٹر سمجھتے تھے، میرے سے پوچھنا شروع کر دیتے تھے، حالانکہ مجھے پتا تھا کہ مجھے کچھ نہیں آتا۔ اینی ویز، سروسز ہسپتال کی ہاؤس جاب سے شروع ہوا، اور اتفاق ہاسپٹل شیخ زائد کے سروے سینٹر سے، پاکستان سروے سے 6 ماہ کے 4 5 6 ماہ کے بعد اتفاق ہاسپٹل اور سوشل سیکورٹی کا ہارٹ سرجری آئی، اور پھر جنرل ہاسپٹل میں ٹریننگ بھی، میڈیکل یونٹ میں، یہ سب کرنے کے بعد سعودیہ گئے، اور سعودیہ ریاض میں 2 سال گزارنے کے بعد سروسز آیا، اور آج تک فی الحال سروسز میں، آئی سی یو کے بعد میڈیکل وارڈ۔ اس دوران جب وہ مریض کی سوئی مجھے لگ گئی، غلطی تو پھر ہو گئی، ڈاکٹر سے نہ ہوئی، نرس سے ہو گئی، یا ڈاکٹر سے ہو گئی، خود اپنے سے ہو گئی، میں نرس سے زیادہ اپنی غلطی اس کو مانتا ہوں، سوئی لگ گئی، خون مریض کا انفیکٹڈ تھا، اس میں کالا یرکان، دونوں وائرس بی اور سی، اور اس کے ساتھ HIV، تینوں وائرسز تھے۔ 2 سال کا عرصہ تلاش اور انتظار میں گزرا، کوئی طریقہ علاج مل جائے گا، فلاں دعا سے، فلاں دوائی سے، یا فلاں دعا سے، فلاں تسبیح سے، فلاں بزرگ کی دعا سے، فلاں ہومیوپیتھی کے قطروں سے، فلاں حکیم صاحب نے جو دوائی دی ہے اس سے، اب اس مرتبہ میرے ٹیسٹ نیگیٹو ہوں گے، اور اس جنگ میں میں اکیلا تھا، میں نے بہت کم لوگوں کو یہ پتا تھا، میرے گھر والوں کو تو میں نے بتایا ہی نہیں تھا، بیوی کو، بچوں کو، بچے تو تھے ہی چھوٹے۔ جب 2 سال بعد بابا جی سے ملاقات ہوئی، یہ طریقہ علاج میں نے انہیں بتایا ہی نہیں کہ مجھے یہ ہے، کیونکہ میں اس کے علاج کے لیے گیا ہی نہیں تھا، وہ میسج 2 3 دن سے بھیج رہے تھے کہ مجھے اس ڈاکٹر سے ملنا ہے، اسے پوچھو کہ وہ آئے گا یا میں آؤں، کہانی میں نے سنائی بھی ہے۔ تو ملاقات ہو گئی، انہوں نے یہی دعا اور یہ طریقہ بتایا، وہ بھی کہانی میں نے ہزارہ بار سنائی ہے، بتائی ہے، لیکن وہ آخری فکرہ تھا جو انہوں نے بولا، کاکا بابا یہ تیری 10 سال کی دعا کا نتیجہ ہے جو تو مانگتا رہا ہے، جس سے میں ٹھٹکا تھا، کیونکہ یہ میرے اور میرے اللہ کا راز تھا۔ وہ جو سوئی لگی تھی وہ تو 2 سال پہلے لگی تھی، لیکن ڈاکٹر بنے ہوئے اس وقت 10 سال ہوئے ہوئے تھے، اور یہ دعا اب اپنا دم آہستہ آہستہ توڑ رہی تھی، دل میں شاید شکوک و شبہات یا مایوسی آ رہی تھی، کیونکہ اب میں مریضوں کے لیے نہیں، اب تو اپنے لیے بھی شفا مانگ رہا تھا، اور نہیں مل رہی۔ جب بابا نے میرے سامنے یہ لفظ دہرائے، قرآن شفا ہے، شفا من جانب اللہ ہے، قرآن من جانب اللہ ہے، دعا شفا ہے، عجیب طریقے سے وہ باتوں کو جگل کر رہے تھے میرے سامنے، شفا من جانب اللہ ہے، قرآن من جانب اللہ ہے، دعا ہی شفا ہے، شفا ہی دعا ہے، پتہ نہیں کیا، اور میں پریشان ہو رہا تھا کہ یہ کیا لگے ہوئے۔ بس اتنا پوچھا، اچھا پھر میں آگے بتا سکتا ہوں؟ میرا خیال تھا جس طرح باقی کئی لوگوں نے کہا کہ آپ کو میں نے یہ وظیفہ دیا، یہ آپ کو اجازت نہیں ہے آگے بتانے، اسی طرح بابا جی بھی کہیں گے۔ انہوں نے ہنس کے کہا کہ اجازت نہیں، ترلا ہے، جو شفا یاب ہو جائے آگے بتائے۔ میرا خدا گواہ ہے کہ میرے دل میں نہ اس وقت کالا یرکان اور HIV اپنے لیے تھا، 2 سال گزر چکے تھے، شاید میں سرنڈر کر چکا تھا، مجبوری کے ہتھیار ڈال چکا تھا، یا اپنے علم کی وجہ سے یہ سمجھتا تھا
یہ ہو ہی نہیں سکتا، یہ تو سوچنا ہی نہیں چاہیے، یہ تو بیوقوفوں والی بات ہے کہ میں بابے سے سوال کروں کہ اس سے یہ ٹھیک ہو جائے گا، یہ تو نہیں ہو سکتا ٹھیک، یا یہ سوچنا بھی نہیں چاہیے۔ اور خدا ہنس رہا ہوگا کیونکہ یہ اس کی پہچان کا یہ جو ہمارا علم ہوتا ہے یہ خود ایک بہت بڑا پردہ ہوتا ہے۔ ہماری یہ جو حواس خمسہ ہیں، ہماری آنکھیں، ہمارے کان، میں نے خود دیکھا ہے، میں نے خود پڑھا ہے، میں نے خود سنا ہے، میں نے خود کیا ہے، میں نے خود چکھا ہے، انہی میں ہم قید رہتے ہیں۔ اور اس کی رحمت کا اندازہ ہی نہیں ہے نہ ہوتا ہے۔ اپنی میں ہوتی ہے۔ کنویں کے مینڈک کا واقعہ سب نے سنا ہوا ہوگا۔ کبھی سیلاب میں کہیں دریا یا سمندر کا مینڈک جو تھا وہ سیلاب میں بہتے بہتے آ گیا، جب پانی بیٹھا تو وہ کنویں میں پانی اتر گیا۔ کنویں میں ایک مینڈک پہلے سے تھا کئی سالوں سے، اب یہ سمندر کا مینڈک وہاں ساتھ پکڑا گیا، دریا کا مینڈک۔ کنویں کا مینڈک بڑا خوش کہ چلو ایک پارٹنر آ گیا، اس نے اس کو ویلکم کیا، گریٹ کیا، کچھ دن خاموشی سے دیکھا بھی کہ پتہ نہیں کیسا گھس بیٹھیا، دہشت گردی نہ ہو، قبضہ ہی نہ کر لے پورے کنویں پہ۔ لیکن اس نے دیکھا وہ انتہائی ڈپریس خاموش بیٹھا رہتا تھا۔ پھر اس نے اس کو چھلانگے چھلونگے مار کے دکھائی، سوئمنگ کے کرتب دکھائے، دیوار پہ چڑھ کے دکھایا، لیکن اسے دیکھا کہ وہ کوئی لفٹ نہیں کرا رہا۔ پھر آخر اس نے اسے کہا کہ یار تو اتنا اداس کیوں ہے، بریک اپ ہو گیا، یہ کون ہے، کس کو یاد کر رہا ہے، اللہ کو بھیج ہی دے گا۔ لیکن اس نے اسے کہا نہیں، یہ بات نہیں ہے، مجھے سمندر یاد آ رہا ہے۔ اس نے کہا سمندر کیا ہوتا ہے؟ کنویں کا مینڈک تھا، اس نے کبھی دیکھا نہیں تھا۔ اس نے کہا بہت بڑا ہوتا ہے۔ کتنا بڑا ہوتا ہے؟ مجھے کہا یار بہت بڑا ہوتا ہے۔ کنویں کے مینڈک نے میری طرح کنویں میں ایک چکر کاٹا، اسے کہا اتنا بڑا ہوتا ہے؟ اس نے کہا نہیں بھائی بہت بڑا ہوتا ہے۔ اس نے آدھے کنویں کا چکر کاٹ دیا، اس نے کہا اتنا بڑا ہوتا ہے؟ اس نے کہا بھائی میں نے تمہیں کہا بہت بڑا ہوتا ہے۔ اس نے آخر کار کنویں کی دیواروں کے ساتھ پورا چکر کاٹ کے کہا وہ بھائی ہے تو بڑا تو نہیں ہو سکتا۔ تو کنویں کے مینڈک کو اس سے آگے پتہ نہیں ہوتا۔ میں شاید ایلوپیتھی کو ہی حرف آخر سمجھتا تھا اور سمجھ رہا تھا اور یہی مانتا تھا، اور ہم ساروں میں سے بہت سے لوگ حضرت گورا رحمۃ اللہ کو ہی خدا مانتے ہیں، حتمی پیغمبر مانتے ہیں، کیونکہ نیا علم تو اسی پہ آ رہا ہے، نئی طاقتیں تو اسی کے پاس ہیں، زندگیوں، موتوں، حکومتوں کے فیصلے، آپ کی ترقیوں کے فیصلے، تنزلیوں کے فیصلے وہی کرتا ہے۔ یا یہ خیال میں، یہ سوچ میں یہ خوف ہوتا ہے کہ اس کے بغیر تو ہم ترقی نہیں کر سکتے، اس کے بغیر تو ہمیں پتہ ہی نہیں کون سی نہیں کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے یا کیا کرنا ہے۔ اور آج تک ہم وہی ٹامک ٹوئیاں مار رہے ہیں جتنی وہ ہمیں بتا دیتے ہیں۔ یہ لکیر کے فقیر آج تک ذہنی غلام ہیں۔ آج بھی ہم ڈاکٹرز کے اسپیشلائزیشن کا امتحان تھا، تو وہاں ہم ایگزام لے رہے تھے، درمیان میں وقفہ ہوا، آپس میں باتیں شروع ہو گئیں۔ وہ ڈاکٹر صاحب میرے دوست کچھ کراچی سے جو فیلوز آئے ہوئے تھے، وہ کہنا شروع ہو گئے کہ مغلوں نے بڑی اچھی تعمیر کی ہے، میں قلعہ دیکھ کے آیا ہوں، بادشاہی مسجد دیکھ کے آیا ہوں۔ آج سے 300-400 سال پہلے جب انجینئرنگ تھی نہیں، کیسے انہوں نے یہ کنسٹرکٹ کیا ہوگا قلعے میں، جو انہوں نے وہ گرم حمام، ٹھنڈے حمام، وہ سارا بڑی ایکسائٹمنٹ میں مجھے بتا رہے تھے۔ تو دوسرے صاحب بھی کہنے لگے کہ ہاں یہ تو ہے، لیکن دیکھیں نا وہ اس طرح کی کھیل ہی کھیلتے رہے، اور انگریز نے سائنس میں اتنی ترقی کی، دوائیاں بنائی، اور کہاں کے کہاں پہنچ گئے، اور یہ ممتاز محل سے 14 بچے پیدا کر کے شاہ جہاں نے بعد میں تاج محل بنا دیا جب وہ زچگی میں مر گئی، کیونکہ اس کے پاس سیزیرین سیکشن کی فیسلٹی نہیں تھی۔ میں نے کہا کہ آپ مجھے ایک بات کا جواب دیں، اگر یہ علم
اتنا اچھا ان کے پاس تھا، اور یہاں پر کوئی علم ہی نہیں تھا، کوئی علم طب نہیں تھا، جراحی نہیں تھی. یہاں کی آبادی اتنی زیادہ کیسے ہے، اور ان کی آبادی تو بڑی نہیں، ان کی تو ابھی بھی نہیں ہے، ان کی لائف ایکسپیکٹنسی بھی زیادہ ہے، ان کا سارا کچھ زیادہ ہے. تو اس علم کے ساتھ اگر اتنا کچھ ہے تو یہاں پر تو جاہل تھے، یہاں پر تو کوئی ڈاکٹر تھے ہی نہیں، یہاں کے لوگ کیسے زندہ تھے؟ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ جو ماڈرن چیزیں ہیں انہیں ہم ریجیکٹ کر دیں، لیکن آپ لوگ مجھے یہ بتائیں کہ آپ لوگوں نے یہ غور نہیں کیا کہ جب آپ کے اوپر قبضہ ہوا یا وہ آئے تو انہوں نے آپ کا جو اسکول تھا، جو آپ کا ایجوکیشن سسٹم تھا، جو آپ کا ویلیوز کا سسٹم تھا، اور جو آپ کا چاہے کوئی بھی اچھا سسٹم تھا، چاہے وہ علم جراحی تھا یا علم طب تھا، وہ جو کوئی بھی تھا، آیور ویدک تھی، کچھ بھی تھا، وہ سارا ایسے تباہ کیا کہ آج ہم اس کا نام لینے کی بجائے اس کا مذاق اڑاتے ہیں، او کیما کو دوائی کھا رہا ہے، تر گیا ہونا کسی کیم کو. اور وہ کیسی حکمت تھی یا کیسا علم تھا، وہ رعایا بھی ٹھیک تھی. اللہ جانے وہ کتنا سچا جھوٹا کھاتا ہے جو لارڈ مکالے کا شو کیا جاتا ہے آرکائیو سے، یا سچا ہے یا جھوٹا ہے. کہ لارڈ صاحب جب سیر پہ آئے، ابھی انہوں نے ہندوستان فتح نہیں کیا ہوا تھا، اور وہ اصل میں جاسوسی مشن پہ آئے تھے اپنی ایجنسیوں کی طرف سے، جس طرح آپ میں سے سارے ایجنسیوں کی ڈیوٹیاں کر رہے ہیں. تو اب تو یہی لگتا ہے کہ ہم میں سے سارے ایجنسیوں کی ڈیوٹیوں پہ ہے، ہر ایک کی اپنی ایجنسی. ٹھیک ہے، بلکہ میں سوچ لیا میں اپنی کھول ہی لاؤں، میں اپنے آپ کو میں ہی پوسٹ دے دوں اور ایجنسی کھول لوں. ٹھیک ہے، ویڈیو بنانی ہے نا بلیک میل کر، تو یہ کنی کی ایجنسی چلا. تو خیر، تو ایک ادا میڈیا اس کی دو، ایک ادا وکیل کچھ چنگے جے نال لاؤ، جج خریدو، اتنے امریکہ نال لاٹھی سٹی لاؤ، ملک چلاؤ. مطلب سمپل فارمولا ہے. پیوٹن کو بھی آج پٹھا کر دیا ہے، سنا دوڑا لانا پھر تھوڑا ہی سنیا میں. تو 23 جون ایک کیلنڈر کے مطابق صدیوں سے یہ فیصلہ تھا کہ 23 جون 2023 میں دنیا ختم ہو جائے گی، اور یورپ میں یہ بڑا ہاٹ ٹاپک تھا کہ قیامت آ رہی ہے. آج 24 جون ہے، یہ بھی انہی کا علم. علم ویسے فرعون کے درباریوں کے پاس بھی تھا، آج سے 5-7 ہزار سال پہلے، جنہوں نے فرعون کو 100 سال پہلے یا 50 سال پہلے بتا دیا کہ فلاں قبیلے کا لڑکا تمہیں تمہارے لشکر سمیت ڈبو دے گا، تمہیں غرق کر دے گا، تمہاری ڈائنیسٹی ختم کر دے گا. ایسا علم بالکل ایکوریٹ نہیں تھا، اور موسیٰ علیہ السلام نے وہی کیا. اور موسیٰ علیہ السلام تو اللہ کے ارادوں میں سے تھے. وہ کیا علم اللہ نے ان لوگوں کو بھی دیا ہوا تھا جنہوں نے یہ اندازہ لگایا، اور بادشاہ کو ان کے علم پہ اعتبار بھی تھا. اس علم کی بیس پہ اس نے میل جینوسائڈ بھی شروع کر دیا اسی قبیلے کا. میڈیا بھی اس کے پاس تھا، ایجنسیاں بھی اس کے پاس تھی، جرنیل ہوتے اپنے. ٹھیک ہے، اسے پوچھنے والا نہیں تھا، پھر بھی اس نے یہ لحاظ کیا کہ اسی قبیلے کو صبح ناشتہ مفت کراتا تھا. تو وہ اس پہ بڑے خوش ہوتے تھے کہ مارتا ہے تو کھلاتا بھی ہے. ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، ایک ایک بچہ ہی قتل کرتا ہے نا بڑے والا، باقی بھی تو چھاڑ ہی دیتا ہے. اور صبح ناشتہ مفت کراتا، 70-80 ہزار بندہ صبح ناشتہ کر لیتا تھا، اس کی مزید زندگی کی دعائیں کرتا تھا. اللہ اللہ تھے، خیر سے. لیکن بابا جی سے سورہ رحمان کا یہ میسج سننے کے بعد میں نے پچھلے 21 سال اس کو اپنی جتنی اللہ نے عقل سمجھ دی ہے، اس کو استعمال کرنے کا جتنا شعور دیا ہے، اللہ تو کمی نہیں کسی سے رکھتا. میں اس کو دوسروں تک پہنچانے کی، بتانے کی کوشش کی. جو کووڈ کے ڈیز میں ذرا زیادہ ہو گیا یہ لائیو سیشن والا کام میڈیا کے تھرو، اس میں کچھ قباحتیں بھی آئیں.
اعتراضات بھی آئے، آتے بھی ہیں. میں آج پھر دوبارہ یہ چیز کلیئر کرتا ہوں کہ یہ ایک طریقہ علاج، یوں سمجھ لیں یہ ایک ڈسپینسری ہے، یہ ایک کلینک ہے جس پہ مریض آتے ہیں، اور اس میں کچھ ڈاکٹرز بھی ہیں. جس طرح ہاسپٹلس میں آپ دیکھتے ہیں ہاؤس آفیسر، لیڈی ڈاکٹرز، نرسز، مرد عورتیں اکٹھے کام کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ حضرت گورا علیہ السلام کا تو رحمۃ اللہ علیہ کا یہی سسٹم ہے. تو اللہ ان کی بھی سلامتی کرے، ہماری دنیا چلا رہے ہیں اور ہمیں ہر سال قرضہ دیتے ہیں، پالتے پوستے ہیں، واپس بھی نہیں لیتے، تھوڑی سی آنکھیں دکھاتے ہیں، چار چھتر مارتے ہیں. جو حکمران اچھی سپینکنگ کراتا ہے اس کو وہ آگے لے جاتے ہیں. سپینکنگ ہی ہوتی ہے، پتہ نہیں کیا ہوتا ہے. خیر یہ مجھے انگریزی بڑی غلط ہے، اگر غلط مجھے لگ رہا ہے کہ اس کا کوئی غلط مطلب ہے تو بٹ ایک کاسٹ ہوتی ہے، تو جو بٹ شرٹ پہ چھتر کھا لیتے ہیں وہ خوش ہوتے ہیں. یہ کاسٹ نہیں ہے، بٹ کشمیری مائنڈ نہ کریں. تو اگر میں نے غلط بولا ہے تو مجھے لگ رہا ہے یہ غلط، تو آپ لوگ اس کا صحیح مطلب نکالیں. خیر تو یہ ایک طریقہ علاج ہے، یہ نہ کوئی مذہبی خدمت ہے، نہ ہی کسی قسم کا میں نے یا بابا جی نے بھی کبھی دعویٰ کیا کہ وہ کوئی بہت بڑے صوفی سینٹ ہیں یا کوئی روحانیت سکھا رہے ہیں یا بتا رہے ہیں یا روحانی کوئی گرو ہیں. اور اگر وہ تھے اور ہیں، انہوں نے بہت ہی خوبصورتی سے کم از کم میرے جیسے اندھے سے اس کو چھپایا، یا کم از کم مجھے نہیں بتایا، کیونکہ میں پیٹ کا ہلکا تھا، مجھے بتا دیتے میں ان کا راز کھول دیتا. ان کی بچت اسی میں تھی یا انہوں نے سمجھی تو نیوے نیوے ہو کے نکل جائے. مجھے بھی کہتے تھے بیک بینچر رہنا اور خاموشی سے اپنا کام کرتے رہنا. مجھے ڈاکٹر کی عادت ہے، یہ مجھے 20 سالوں میں یہی ایک بات ان کی سمجھ نہیں آئی. میرا بولے بغیر میرے کو رہا نہیں جاتا. میرے خیال زیادہ بولنے سے کام ہوتا ہے، یا میرے بولنے سے کام ہوتا ہے، یا شاید بولنا ہی کام. اور خاموشی سے کام کیسے دکھانا ہے یہ میں نے سیاست دانوں سے سیکھنے کی بڑی کوشش کی ہے. وہ کہتے ہیں بھائی جان ہمیں تو خاموش مجاہدین نے بتایا. جو خاموش مجاہدین کون ہے؟ کہتے چپ کا روزہ میرے رکھنے سے رہا. ٹھیک ہے. علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان